السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، جیسا کہ سورہ یوسف ہماری کلاس چل رہی ہے، سورہ یوسف میں ہم نے ابھی تک پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے لیے محبت رکھی، اور محبت کی وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں جو خواب دکھایا، جس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد آنے والے نبی ہیں یہ، جو میرے مشن پہ ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی جئیں گے۔ تو آپ کو محبت تھی، اس محبت اور اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے ان کے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گئی کہ ہمارے گھر کے اندر اس کی ہی زیادہ وقت ہے، اس کی ہی زیادہ پوزیشن ہے، اور ہمارے والد جو ہیں اسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں کم چاہتے ہیں، یعنی ہمارے مقام ہم سے زیادہ مقام اس کا ہے۔ اس حسد نے انہیں اس طریقے سے اتنا زیادہ اندھا کر دیا کہ نہ انہیں اللہ کی نافرمانی کا احساس رہا ان کے دل و دماغ کے اندر، نہ بوڑھے ضعیف والد کی تکلیف کا انہیں احساس ہوا، نہ ایک چھوٹے سے بچے کو ختم کر دینا یا کنویں میں ڈال دینے کی ان کو سختی کا ان کے اندر کوئی احساس پیدا ہوا، اور ایک گھنونا جرم انہوں نے کیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا۔ نکلنے کے بعد جب اس قافلے نے انہیں یوسف علیہ السلام کو اس میں سے نکالا، پہلے تو پلاننگ کی کہ اسے قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے انہی بھائیوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اٹھائے گا، لے کر کے چلا جائے گا۔ اور یہ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں کہ یوسف جب ہمارے گھر سے نکل جائیں گے، ہمارے گھر سے نکل جائیں گے، تو ہمارے والد کا دھیان پھر ہمارے طرف آ جائے گا، مطلب جب یہ راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ محبت، وہ عزت، وہ مقام ہمیں مل جائے گا۔ ہر حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا یہی راز ہوا کرتا ہے کہ یہ جب چلا جائے گا تو یہ مقام مجھے مل جائے گا۔ انہوں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی حقیر عزت کو حاصل کرنے کے لیے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس معصوم بچے کو کنویں کے اندر ڈال دیے، اور اللہ رب العزت کا کرنا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اس میں سے نکال لیا۔ یہ اپنے گھر بہانہ بناتے ہوئے، روتے اور پیٹتے ہوئے والد کے پاس پہنچے، اور والد کو کہتے ہیں کہ اسے تو بھیڑیا نے کھا لیا، لیکن یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، علم اور فراست سے لبریز ہیں، انہوں نے اس قمیض کو دیکھ کر کے پہچان لیا۔ دیکھیں، مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ میرا بیٹا یوسف ابھی
قتل نہیں ہوا ہے اسے بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے لیے ایک بڑے صبر کی ضرورت ہے، صبر الجمیل. کیا پتہ چلا کہ جو ان کی پلاننگ تھی وہ پلاننگ میں یہ پوری طرح فیل ہو گئے کہ جب ہم یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ جب ہمارے گھر سے چلا جائے گا تو یعقوب یعنی ہمارے والد کی محبت پھر ہمارے طرف آ جائے گی. جو محبت تھی ان کی یعقوب علیہ السلام کی نظر میں، وہ محبت بھی اب ختم ہو گئی. لیکن وہ بھی بردبار والے تھے، انہی بچوں کے ساتھ گھر میں ہی رہتے اور اپنی تکلیف صرف اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرتے. کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. اس سے ہمیں یہ عبرت ملی کہ اگر ہمارے اندر حسد ہوا تو حسد کا انجام یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم مجرم کہلائیں گے، کبیرہ گناہ کے مرتکب کہلائیں گے. اور دوسرا، جس عزت کے لیے ہم نے کیے ہیں وہ عزت اتنی بھی باقی نہیں رہے گی جتنی پہلے تھی. اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم نے کل پڑھ چکے ہیں. انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیے. کنویں سے جس قافلے نے نکالا 20 درہم دے کر کے، اور اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو پونجی کی طرح، ایک دولت کی طرح سمیٹ کر کے یعنی چھپا کر کے، اور یہ قافلہ مصر کی طرف بڑھتا ہے. گویا کہ مصر کا تقدیر مصر کی طرف آ رہی ہے، مصر کی خوشحالی مصر کی طرف آ رہی ہے ایک بچے کی شکل میں. یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اور جس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گیا ہے اس نے وہاں کے بازار میں جس طرح چیزوں کو بیچا جاتا ہے اس طریقے سے اس بچے کو یوسف علیہ السلام کو بھی کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. کیونکہ وہ دور جس طرح دوسری چیزوں کو خریدا جاتا ہے، جانوروں کو خریدا جاتا ہے، وہاں پہ اس طریقے سے انسانوں کو بھی خریدا جاتا تھا. جس طریقے سے جانوروں کو یوز کیا جاتا اس طریقے سے انسان کو بھی خرید کے یوز کیا جاتا تھا. اسے صرف زندہ رہنے کے لیے اور طاقت کے لیے کھانا دیا جاتا تھا، اور صبح سے شام تک اسے استعمال کیا جاتا تھا. مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام بھی بیچنے کے لیے کھڑے کر دیے گئے. اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیے آپ. آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین، اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں جس شخص نے خریدا تھا وہ عزیز مصر ہیں، یعنی مصر کے وزیر، مصر کے فائنانس منسٹر. انہوں نے اس مصر میں یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. لیکن خریدتے ہی ان کے اندر وہ فراست تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ غلام ہونے کے اور غلام رہنے کے لائق نہیں ہے. وہ گھر یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھو. مطلب عام غلاموں کی طرح یہ نہیں رہے گا. اب غلام جس نے کسی کو غلامی سے خرید لیا ہے تو غلام کی کیا وقت ہے؟ کیا اس کو اچھی جگہ رکھا جائے گا؟ وہ تو جہاں پہ غلام رہتے ہیں وہاں پہ رہے گا. وہ وہی کھائے گا جو غلام کھاتے ہیں، وہ وہی پہنے گا جو غلام پہنتے ہیں. اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں. وہ جانور سے بھی بدترین زندگی غلام کی ہوا کرتی ہے. لیکن جنہوں نے خریدا ہے ان کے اندر وہ فراست تھی کہ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ غلام ہونے لائق نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فراست دی تھی، یعنی پار کی نظر جس کو کہتے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابو اسحاق نے ابو عبیدہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ 3 شخص بہت ہی صاحب فراست تھے. 3 شخص بہت ہی صاحب فراست تھے. ایک عزیز مصر کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و احترام سے رکھو، اور دوسرے وہ عورت، وہ خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے بابا سے، اپنے باپ سے کہا تھا، جو سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورہ قصص آیت نمبر 26 کے اندر،
میرے ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے. مطلب اس خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, اور اپنے والد سے جا کر کے ان کے لیے سفارش کی تھی کہ انہیں اپنے گھر میں کام پہ رکھ لیجئے. انہوں نے بھی پہچان لیا تھا. اور تیسرے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. ابوبکر صدیق نے بھی عمر فاروق کو پہچان لیا تھا کہ اب خلافت کے لیے جو مناسب ہیں وہ عمر فاروق ہی ہیں. تو ان میں سے یہ تھے. اللہ رب العزت نے کچھ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اصل میں یہ ساری چیزیں پری پلان چل رہی ہے, کوئی الرٹ اپ نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی کام چل رہے ہیں اس کی آگے حقیقت آئے گی جو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھو, امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے, یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر. عزیز مصر ہے یہ. اس کی رہائش اچھے سے رکھنا ہے, یعنی بچے کی طرح رکھنا ہے. امید ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر کے اسے اپنا بچہ بنا لیں, اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی. اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی, اس کے قدم جو ہے جما دیے, تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں. یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کی تربیت چل رہی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تربیت کا نظام ہوا کرتا ہے کہ حالات کے اندر ڈال کر کے اللہ پڑھاتا ہے. ایک پڑھائی ہماری ہوتی ہے جو کتابوں کے سامنے بیٹھ کر کے ہم پڑھتے ہیں, استادوں کے سامنے اسکولوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں, اور ایک تربیت کا نظام اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ ایسے حالات کے اندر ڈالتا ہے کہ اس کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے وہ اصل عبرت اور نصیحتیں جو حاصل ہوتی ہے حالات سے گزرنے کے بعد, جو انسان کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے, حالات سے گزرنے کے بعد جب دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے, وہ اصل تربیت ہوتی ہے, وہ اصل تعلیم ہوتی ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے. یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اللہ یہ کا کام ہے, یہ اللہ کا پلان ہے, وہ مدبر ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ اپنے کام میں غالب ہے. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ نہیں جانتے. جو نہیں جانتے وہ یوں کہیں گے کہ یہ کیسا نظام اللہ کا کہ اللہ کا اتنا قیمتی بندہ یوسف, جس کے والد بھی نبی, جس کے دادا بھی نبی, جس کے پردادا بھی نبی, اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا نظام کیا کہ اس کے والد کے دل میں محبت ڈال دیا, اور اس محبت کی وجہ سے حسد بچوں کے اندر پیدا ہو گیا, اور انہوں نے اس کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ تو ظلم ہے. بچے سے باپ کو دور کر دینا, باپ بھی ادھر رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور ایک بچہ جس کی یتیمی, جس سے ماں کی گود چھین دی گئی, باپ کا آنگن چھین لیا گیا, اور وہ مصر میں لے جا کے بیچا جا رہا ہے. یہ تو بہت ظلم ہے, یہ تو غلط ہوا. تو جو نہیں سمجھتے ہیں وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں, اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, جنہیں یہ یقین ہے کہ یہ ہمارے رب کی تقدیر ہے اور ہمارا رب ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی قسم کا ایک اور معاملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا. خواب کون دکھاتا ہے؟ اللہ. اور اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں, مسلمانوں کے ہاں, جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. بس اس نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو. اور جب لڑکے زیادہ قتل ہونے لگے تو اس کے سرداروں نے کہا کہ ایسے میں تو یہ پورے لڑکے ختم ہو جائیں گے, ہمارے نوکر ختم ہو جائیں گے. تو کہا کہ 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال کے بچوں کو مار ڈالو. تو جس سال کے بچوں کو زندہ رکھنا تھا اس سال میں اللہ رب العزت نے موسیٰ کے بھائی کو پیدا کیا, اور موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہونے والے ہیں اسی سال حکم تھا کہ لڑکوں کو قتل کرو. یہ کیا اللہ رب العزت نے کہ ایک بچے کو ماں سے دور کر دیا, ماں کو اسے پانی کے اندر ڈالنا پڑا, اور پھر وہاں سے نکل کر کے وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے گھر پہنچا دیے گئے, ظالم کے گھر پہنچا دیے گئے. یہ کیا اللہ رب العزت نے؟
اگر آپ غور کریں تو اس کی حکمت پتہ چلے گی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اسی گھر میں رہتے تو کیا سیکھتے؟ اینٹ بنانا سیکھتے، غلامی سیکھتے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسی تدبیر کی، ایسا پلان کیا کہ اپنے دشمن اور موسیٰ کے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا. وجہ کی تھی وہاں پہنچانے کی؟ کیونکہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہت سکھانا تھا. کیونکہ ایک بادشاہ کے نیچے رہ کر کے ہی بادشاہت سیکھی جا سکتی ہے. لوگوں کے حملوں کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو، اور کیسے کس آدمی کو یوز کرنا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے ہی صحیح طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو، جو وقت کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، بنایا. اہل ہونا چاہیے، اور اہل کون ہو سکتا ہے؟ جو ساتھ میں رہتا ہے وہی ہو سکتا ہے. تو یہ تدبیر تھی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچایا اور شان و شوکت میں وہاں پر رہے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ ساری چیز سیکھے، اور پھر بعد میں بنی اسرائیل کی قیادت کی، بنی اسرائیل کو کے اوپر بادشاہت کی، یعنی قیادت کی، ان کو سنبھالا. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام اگر یہیں رہتے، کنعان میں ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام سے تو پورے مصر کا کام لینا تھا، پوری مصر کی تقدیر کو سنوارنا تھا یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے. آگے آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا حادثہ مصر کے اندر ہونے والا تھا، جو ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا حادثہ ہونے والا تھا. قحط سالی آنے والی تھی، پوری دنیا، پورے آس پاس کے ملکوں کے اندر ایک کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ سیٹ کرنا تھا. تو یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے، کنعان میں رہتے تو یہ ساری چیزیں تو ممکن نہ تھی. یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں سے نکال کر کے، کیونکہ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کیا نکلتے وہاں سے؟ تو ایک بچے کو اگر کہیں سے نکالا گیا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ مصر پہنچے، اور مصر میں بادشاہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر کے ہاں یعنی وزیر کے ہاں رہ رہے ہیں. وہیں پر یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں. مالیات کا نظام اس کے پاس ہے، پورے دیش کا، پورے مصر کا. ضرورت مند بھی آ رہے ہیں، اور جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. ملک کے اندر کوئی چیز کو بنانا ہے، کوئی چیز کو کم کرنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دن رات ایک دوسرے سے کو دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت بھی ڈال دی تاکہ وہ بچوں کی طرح رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی محبت فرعون کے دل دماغ کے اندر، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا تھا. ایسا وہ معصوم بچے کو اللہ نے ایسی محبت عطا کر دی تھی اس کے چہرے میں. تو یہ اللہ رب العزت، اگر اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اس حادثے سے کے شکار ہو کر کے ہم ززا فزا کرنے نہ لگ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ غلط کر دیا. اللہ رب العزت نے کچھ کیا ہے، بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے آگے چل کر کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی حکمت کیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سردار، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، آپ کی ولادت ہوتی ہے. کیسے گھر میں ہونا چاہیے تھا؟ بادشاہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، سونے کے چمچ سے کھانا کھاتے، ایسا کچھ ہونا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کیا تدبیر کی کہ جس گھر میں اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کیا، اس گھر کے مطلب ان کے والد کا انتقال ان کی ولادت کے پہلے ہو گیا. مطلب پیدائشی یہ یتیم ہو رہے، در یتیم کہا گیا، یتیم موتی. کیا وجہ تھی؟ اور اس وقت کا حالات ایسے تھے کہ بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں پہنچایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں کی لینگویج اچھی ہوا کرتی تھی اور وہاں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے صحت اچھی ہوا کرتی تھی. یہ دو وجہ سے گاؤں میں پہنچا دیا جاتا تھا. اللہ نے وہاں پر بھی نظام یہ کیا کہ جس گاؤں میں پہنچانا تھا اس گاؤں میں قحط سالی کر دیا. جس گھر میں پیدا کیا اس گھر کے سرپرست کو اٹھا لیا، یتیم ہو گئے. جس گاؤں میں جانا ہے اس گاؤں کی خوشحالی کو ختم کر دیا، قحط سالی ہو گئی. دائیں لینے کے لیے آ رہی ہیں بچوں کو، مکہ کے بچوں کو، کہ ان سے کچھ پیسے مل جائیں گے. دائیں آئیں
اور انہوں نے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیا کہ یہاں سے اچھی رقم ملے گی. ایک جو سب سے غریب دائن ہے، جس کی سواری بھی غریب کمزور، اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے لوٹ کر کے آتی ہے. جب وہ پہنچتی ہے خیمے میں تو دیکھتی ہے کہ سبھی دائنوں نے رئیس گھروں کے بچوں کو لے چکے. اب یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں. ایک یتیم بچہ بھر بچا ہوا ہے جس کو کسی نے لینا پسند نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا، یہ بغیر باپ کے بچے سے کیا ملے گا. آ کر کے اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ کوئی بچے نہیں ہیں، سارے رئیس بچے جا چکے ہیں، ایک یتیم بچا ہوا ہے. شوہر کے کلمات بھی سنیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ اسے لے لو، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں ہماری برکت رکھی ہو. کس نے؟ اللہ نے. اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے جاننے والے تھے، اور وہ خاندان زبان کے اندر بھی سب سے مہارت رکھتی تھی، زبان میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ تھی. حضرت خدیجہ نے انہیں لے لیا، اور جیسے لیا ہے تو حضرت خدیجہ کی حضرت حلیمہ نے انہیں لے لیا، اور حلیمہ نے جیسی لیا ہے گویا کہ ان کی زندگی کے چراغ، ان کے زندگی کا چراغ روشن ہو گیا. جس سواری پہ آپ کو بٹھانا ہے وہ سواری کے اندر جیسے اللہ نے جان ڈال دی. ایک طرف اللہ رب العزت مخلوق سے ہونے کا یقین ختم کر رہا ہے اور خالق سے ہونے کا یقین ڈال رہا ہے کہ قحط سالی ہو جانے سے، غریب گھر ہونے سے، باپ کے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اندر وہ صفت اللہ بچپن سے ڈالنا شروع کر رہا ہے. سواری تیز چل کر کے جب دائنوں کے پاس پہنچی تو دائنے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تم نے کیا سواری بدل لی ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ دائی حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں، سوار بدل چکا ہے، اور اللہ نے وہ خیر و برکت کا نزول کر دیا. یہ اصل میں حالات سے لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فولاد بنایا جا رہا تھا، کیونکہ سخت مکہ کے لوگوں سے لڑنا تھا، سخت مکہ کے لوگوں کے حالات سے جوجھنا تھا، ایک چٹان سے ٹکرانا تھا ایک اکیلی شخصیت کو. یہ ایسی تربیت تھی جیسے شاہین اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باز کو، ایک ایسا اڑنے والا پرندہ کہ جب آندھی اور طوفان آتی ہے تو اس آندھی اور طوفان میں وہ انجوائے کرتا ہے، انجوائے. جبکہ آندھی اور طوفان سے پرندے ڈر کر کے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن اسے اس طریقے سے پرواز آتی ہے، اس طریقے سے اڑنا آتا ہے کہ دور سے اونچائی سے 10 میل کی اونچائی سے یہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر ایک مچھلی چل رہی ہے، اور وہاں سے وہ ڈائی مارتا ہے اور اس کا اینگل اس طریقے سے بناتا ہے، اس کا زاویہ اس طریقے سے سیٹ کرتا ہے کہ یہ وہاں سے میں اتروں گا، وہاں سے میں ڈائی مار رہا ہوں، وہاں سے میں اتروں گا تو یہ مچھلی کہاں تک تیر کے جائے گی، اس کی اسپیڈ کیا ہے، اور یہ کہاں پہنچے گی، اور میری چوچ کہاں پہنچے گی. اور وہیں پر وہ شکار کرتا ہے اور اس مچھلی کو وہاں سے نکال کر کے لے کر کے جاتا ہے. کہاں سے آئی یہ صلاحیت؟ اس کی ماں نے اس کو اس طریقے سے اس کی پرورش کی ہے کہ جب یہ بچہ رہتا ہے تو اسے اونچائی پر لے کر کے جاتی ہے اور وہاں سے لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے. یہ اپنے پروں کو مارتا ہوا اڑنا آ نہیں رہا ہے، یہ پروں کو مارتا ہوا نیچے آتا ہے. جیسے ہی زمین کے قریب پہنچتا ہے کہ اگر وہ زمین سے ٹکرائے تو اس کے چدھڑے ہو جائیں، لیکن زمین کے قریب پہنچتا ہے اور وہ پھر سے ڈائی مارتی ہے اس کی ماں، اور اسے پکڑتی ہے اپنے پنجوں سے اور پھر اوپر لے کر کے جاتی ہے، پھر اوپر لے جا کے پھر چھوڑتی ہے. پھر وہ آندھی اور طوفان میں اپنے پروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اور تیرنے کی یعنی اڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر نیچے آتا ہے، پھر جب گرنے والا ہوتا ہے پھر پکڑ کر کے لے کے جاتی ہے، پھر گھونسلے میں رکھتی ہے، پھر دوسرے دن یہی، پھر تیسرے دن یہی. اس مصیبت میں ڈال کر کے اسے پرواز سکھائی جاتی ہے، اس کے پرواز سکھائی جاتی ہے جب وہ آندھی اور طوفان میں انجوائے کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا تھا آنے والے حالات کے لیے. اللہ رب العزت جو کرتا ہے اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے. یہ پورے واقعات سے میں صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی حالات آتے ہیں. کبھی دکان کے حادثہ ہو گیا، کبھی گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی کاروبار، کبھی کوئی چیز میں حادثہ ہو گیا. تو ان حادثوں میں ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے. ہمیں جو حالات دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. ایک اور ایگزامپل،
ایک پودا جب چھوٹا سا رہتا ہے، ایک صرف اگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو اس کا مالی کیا کرتا ہے؟ اس کے طرف سے پانی جو جا رہا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے کہ پانی نہیں جائے گا. پھر دوسرا وہ یہ کرتا ہے اس کی ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے پودے کی. پھر تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اوپر سے ہرا پردہ لگا دیتا ہے، میٹ لگا دیتا ہے. اب وہ پودا جو ہے وہ جزا فضا کرنے لگ جائے کہ میرا مالی تو بہت سنگین سنگ دل ہے، میرا مالک تو بہت پتھر دل ہے، وہ تو میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، وہ میرے ہی پانی کو اس نے روک دیا، میری ہی ٹہنیوں کو کاٹ دیا اور میرے ہی پتوں میں دھوپ کو لگنے سے اس نے روک دیا. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ اپنی صلاحیت پر پہنچتا ہے اپنے سوچنے سمجھنے کی، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اگر میرا مالی ایسا نہیں کرتا تو وہ پانی میری جڑوں کو سڑا دیتا کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ تھا. اگر میرا مالی میری ٹہنیوں کو نہیں کاٹتا تو میں اونچائی کی بلندیوں تک نہیں پہنچتا. اگر وہ اوپر سے نیٹ نہیں لگاتا تو وہ دھوپ میرے پتوں کو جھلسا دیتی. یہی حادثہ ہمارے ساتھ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے کوئی ایسے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں اور ہم جزا فضا کر کے اللہ رب العزت سے ناراض ہو جاتے، اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں، ہم اپنے مقام و مرتبے سے ختم ہو جاتے ہیں، ہم صبر اور شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہیں. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالی ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر آج ہمارا پیٹ ٹوٹ گیا، آج اگر کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، دکان چل گئی، نوکری چلے گئی، کچھ راز ہے ہمارے خالق کا اس میں. اگر اس نے عذاب بھی دیا ہے تو اس نے عذاب بھی اس لیے دیا ہے کہ ہم رجوع کریں، توبہ کریں، اس تک لوٹ جائیں، آخرت کو سنوار لیں. تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اپنی بیوی کو نصیحت اور وصیت کی کہ اسے اچھی رہائش میں رکھنا ہے اور یہ بچہ ہمارے کام آئے گا اور ہو سکتا ہے یہ ہمارا بیٹا بنے، ہم اسے آزاد کریں اور یہ ہمارا وارث ہو. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قدم کو وہاں جما دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی خواب کی تعبیر سکھائیں. اللہ رب العزت کی جو باتیں ہیں وہی آئے گی، اس کی تعبیر سکھائیں، کیونکہ نبی کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثروں کو نہیں پتا. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا. اللہ اکبر! کیوں دیا حکم اور علم؟ اور یہ کیا چیز ہے حکم اور علم؟ وَلَمَّا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو گئے، جب وہ جوان ہو گئے، أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. علم کو دوسری بار میں لایا گیا، پہلے حکم کو لایا گیا. حکم اصل میں کہتے ہیں دانائی کو، حکمت کو، فراست کو، سمجھداری، ڈیسیزن لینا، کب کون سا کام کرنا ہے، پہچان لینا، لوگوں کو، باتوں کو پہچان لینا. جیسے انسان کسی چیز کو اسی طرح دیکھے، حکم کس کو کہتے ہیں؟ انسان کسی چیز کو اسی طرح دیکھے جیسی وہ ہے، اس کی گہرائی تک پہنچے اور اس سے وہی نتیجہ نکالے جو نتیجہ نکلنا چاہیے. کسی بھی انسان سے وہی نتیجہ نکالے جس سے نکل. اور اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہے. اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہے. انسان جو ہے اس کو ہم سمجھ پائیں، کوئی چیز ہے جو اس کو ہم سمجھ پائیں، کوئی علم ہے ہم اس کو سمجھ پائیں، اس کی گہرائی تک اتر پائیں. نبی مکرم نے بھی کہا کہ کچھ حدیث سیکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو سکھاتے ہیں جو اس سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں. جو بیچ کا ہے اس نے اس حدیث کو نہیں سمجھا، لیکن آگے جس کے پاس گئی ہے اس نے اور گہرائی سے اس کو سمجھ لیا. کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہونا چاہیے، جیسی وہ ہے. یعنی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا، تو اس کو پہچان مجھے، وہ ادراک میرے اندر ہو جائے، وہ فراست میرے اندر ہو جائے، وہ حکمت میرے اندر آ جائے، کب کیا کرنا ہے اس کی صلاحیت آ جائے. تو یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو حکم دیا اور کیا دیا؟ وَعِلْمًا. علم کیا ہے؟
علم وہی اللہ کی وحی کا علم ہی علم ہے. زندگی جینے کا طریقہ جس نے زندگی دیا ہے وہی بتا سکتا ہے، اور اسی کو علم کہا جائے گا. سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اسی کو اللہ نے علم کہا. علم اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ آیت الکرسی میں بھی بتایا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت علم اس کو عطا کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایک علم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نالج اکٹھا کریں، لیکن علم ایک وہ ہوتا ہے جو عمل پر کھڑا کرے، اور وہی عالم ہے. ورنہ ابو جہل ہے، جہل کو بھی علم تھا. تو یہ دو صفت، دو قیمتی چیز اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اس کے اہل تھے، وہ اس کے لائق بنائے گئے. پھر سے دیکھیں، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا. اور اسی طرح ہم نیکی کر، یہ کس کو دیتا ہے اللہ رب العزت؟ کیوں دیا یوسف علیہ السلام کو اتنے لوگوں میں سے یہ قیمتی نعمت؟ اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے کوئی ایجوکیشن ہے، اس کے لیے کوئی صلاحیت ہے، کوئی چیز چاہیے، مطلوب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. وہ چیز ہوگی تو تمہیں یہ دو چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. حکم اور علم. کب کیا چیز چاہیے؟ وہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، لیکن ہم اس کو عربی میں سمجھیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ وہ محسن تھا. کیا چیز ہے یہ محسن؟ یعنی وہ اپنے عمل کے اعتبار سے نیکی اور اللہ تعالی کی اطاعت گزار تھا. ایک تو ترجمہ یہ بھی ہو گیا اس کا. اور تیسرا یہ کہ ہم محسن کو عربی میں سمجھتے ہیں. محسن کس کو کہتے ہیں؟ ہر حال میں بہتر کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. ہر حال میں وہ بہتر کرتا ہے، یعنی نیکیاں کرتا ہے ہر حال میں. کوئی شخص اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے. دیکھیے ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان سلوک کیا تو ہم احسان سلوک کرتے ہیں، جتنا کیا ہم اتنا کرتے ہیں. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ احسان کیا ہم اس کے بدلے میں کم احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ. ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا لیکن ہم کم بدلہ دیتے ہیں. 3 کنڈیشن ہے یہ. ایک تو یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اتنا ہی سلوک کرتے ہیں، جس نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اتنا ہی دیتے ہیں، یا بعض دفعہ اس سے کم دیتے ہیں. یہ دونوں احسان نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہوا اور ایک کمزرفی ہوئی. لیکن احسان کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی مومن، کوئی مسلمان، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ احسان ہے. جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے لیے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ ہے وہ احسان کہ وہ ضعیفی کے عالم میں ہیں، وہ اپنی دماغی صلاحیت کو کھو دیے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ صحیح سلوک نہ کریں یا علمی کی بنا پر اور اس کے بنا پر، لیکن تم اس کے ساتھ احسان سلوک کرو. وہ جو بھی سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو. تو کوئی اگر ہمارے ساتھ غلط سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہوتا ہے. تو یہ احسان کرنے والے تھے، وہ محسن تھے، وہ ایسی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ غلط بھی کرے تو وہ ان کے ساتھ اچھا کرتے تھے. یہ وجہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کے ساتھ شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پلے بڑے ہوئے، اب وہ جوانی کو پہنچ گئے، اور اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بھی انہیں عطا کر دی حکم اور علم کی، کیونکہ کچھ تو وہ لے کر کے ہی آئے تھے اپنے والد سے، جو ونش چلا آ رہا تھا دادا پر دادا سے. تو والد سے تو بہت کچھ قیمتی چیزیں لے کر کے آ چکے تھے وہ مصر. اصل جو تعلیم ہوتی ہے وہ بچپن کی ہی ہوتی ہے. نبی مکرم فرمایا پہلا مدرسہ ماں کا گود، اور سائنس نے اس پہ ریسرچ کر کے بتا دیا کہ جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہ پوری زندگی میں اتنا نہیں سیکھتا. تو یہ جو کوالٹی تھی
اس کوالٹی کے ساتھ یوسف علیہ السلام پروان چڑھے اور مصر کے کام کاروبار اور ہر چیز کو حکومت کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک وزیر کے نیچے رہ کر کے، عزیز مصر کے نیچے رہ کر کے، بیٹے کی طرح رہ کر کے وہ ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 23 کے اندر ان کی زندگی کا ایک بڑا حادثے کے بارے میں، حادثوں کی کمی نہیں ہے، بچپن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں حادثوں کے حادثے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے کس طریقے سے بچا رہا ہے کہ بھائیوں نے پلان کر دیا کہ اس کو ختم کر دو، مار ڈالو، لیکن اللہ رب العزت نے ایک بھائی کے دل میں ڈال دیا کہ نہیں مارتے نہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کنویں میں پھینکے گئے، آدھے راستے میں جب رسی کو کاٹ دیا گیا اور گرے، اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی بچا لیا، ایک ایسے قافلے کو پہنچا دیا جس نے لے کر کے مصر کی طرف چلا گیا۔ اگر اور کوئی دیش کی طرف جاتا تو مصر میں ایک ایسے شخص کو خریدنے کے لیے پہنچا دیا جو فراست والا تھا، جس نے اس کو دیکھ کر کے پہچان گیا اور بچے کی طرف پال کر کے جوان کیا۔ حادثے ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد بھی دکھ رہی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بھائی راستہ چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دے، حالات ایسے آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم کہیں پر بھی ہوں گے، ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے۔ اب جوان ہو گئے، ایک بڑا حادثہ سامنے آیا جو نفسانی خواہش کا حادثہ تھا، جو ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ ایک نوجوان کے لیے یہ حادثہ سب سے بڑا حادثہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ یہ آزمائش جو ہے وہ سب سے سخت آزمائش ہے، عورت کی آزمائش، جوان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 23، اور جس عورت کے گھر میں، اللہ فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اسے جی سے پھسلایا، انہیں ڈورے ڈالنا شروع کیے، انہیں پھسلایا، انہیں مائل کیا اپنے حسن جمال کی طرف۔ اور یہ کون ہے؟ یہ عزیز مصر کی بیوی ہیں جو حسن جمال میں اپنی مثال خود آپ ہیں۔ وہ خوبصورتی، وہ جمال، وہ رہن سہن، وہ آرائش اور زیبائش کی چیزیں جو وہ زیب تن کرتی تھی، جو پہنتی تھی، ان کا ایک اپنا جلوہ تھا۔ اور ایسی مالدار عورت، خوبصورت عورت، عزیز مصر کی عورت ہے تو مصر نے ڈھونڈ کے ہی نکالا ہوگا، اور تفسیر میں آتا ہے کہ وہ خود اتنی خوبصورت تھی کہ ان کی مثال وہ خود تھی۔ وہ خاتون انہیں پھسلا رہی ہیں اپنے طرف، اور پھسلتا تو وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، جس کا اپنا کوئی ول پاور نہ ہو، جس کا اپنا کوئی مستقبل نہ ہو، لیکن انہوں نے صرف کی پھسلایا۔ دیکھیں 3 انداز بتائے جا رہے ہیں یہاں پر پھسلانے کے، اور دروازے کو بند کر دیا اور بولی لو آ جا۔ یہ دوسری اسٹیپ۔ پہلی اسٹیپ صرف زبان سے، اشاروں سے، اداؤں سے صرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئی۔ جب دیکھا کہ کوئی معاملہ نہیں بن رہا ہے، یہ تو دھیان ہی نہیں دے رہا ہے، اب کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر جب عزیز مصر نہیں ہے، اور ویسے بھی عزیز مصر کے گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کوئی بھی ایسی نہیں آ سکتا منہ اٹھا کر کے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور دروازوں کو بھی بند کر دیا، اور کہتی ہے لو آ جاؤ۔ اپنی محبت کا جھانسا دے رہی ہیں، جھانسا اس لیے کیونکہ آگے محبت کی پول کھلے گی، جھانسا دے رہی ہے۔ اور یہ ٹائم ایک نوجوان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، اور یہاں پر تو 2 کنڈیشن تھی۔ کیا کنڈیشن تھی؟ ایک طرف مصر کی سب سے خوبصورت عورت، سب سے مالدار خاتون، جس کی بات پر آ جائے تو دونوں مل کر کے مصر کو الگ کر دیں اور مصر کے بادشاہ بن جائے۔ ایک طرف پوری دنیا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی تھی، عزت اور منصب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، دولت کے ساتھ، تینوں چیز تھی ایک طرف، اور دوسری طرف اگر انکار کرتے ہیں تو بے عزتی تھی، جیل تھی، بدنامی تھی، اور جوانی برباد ہو جانا تھا جیل کے اندر، اور پورا کیریئر ختم ہو جانا تھا۔
اور ایک طرف دنیا پوری سچ سور کر کے سامنے کھڑی تھی. کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی وہ نکلا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی ایسی محبت کہ اس کی نافرمانی سے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنی نفس کی بات مان لوں، میں اس خاتون کی بات مان لوں، میں دنیا کی طرف دیکھ لوں، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. مجھے رب سے اتنی محبت ہے میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ تقویٰ کہ اللہ کی ایسی معرفت، ایسی محبت کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو. اس کے عذاب کا نہیں، عذاب کا تو ہو ہی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے اس کی محبت، اس کی نظر رحمت، اس کی محبت ہم سے روٹ جائے. تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں عزیز مصر تو میرا آقا ہے. آقا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پر. اللہ اکبر. اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اس نے مجھے تو جگہ دی ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے رشتہ دیا ہے، مجھے گھر دیا ہے، مجھے سر چھپانے کی جگہ دیا ہے، مجھے نام دیا ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. کیا پتہ چلا؟ ایک طرف یہ وہ عرش کے سائے کے نیچے آنے والی صفت ہو گئی جو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم میں سے کوئی اگر ایسے حادثے میں الجھ جائے اور ایسا اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دے، یہ توفیق کس کو ملتی ہے وہ آگے بھی آنے والی بات، اور وہ نکل جائے ایسی سچویشن سے، بھاگ جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن جب سورج 1 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور ایک ہولناکی، آپ جانتے ہیں حشر کے میدان کی کیسے ہوگی، وہاں صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ. وہاں پر 7 لوگ جو پناہ لینے والے ہیں اس میں یہ شخص بھی ہے جس نے ایک بار نکل کر کے اس طریقے سے بھاگ گیا. تو یہاں پر ہم دیکھیں 2 چیز کو ذکر کیا گیا، اور یہ اخلاق کے کمال کی پہچان ہے. اخلاق کے کمال کی پہچان کیا ہے؟ اخلاق کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ڈر ہے، اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے مالک کا احسان کا، اپنے مالک کے احسان کو یاد کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کو یاد کر رہے ہیں. یہ ہے اعلی اخلاق. غور کریں یہ حادثات کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ حادثات جو کرتا ہے وہ قریبی رشتہ داروں میں ہی کرتا ہے. سالہ ہے، بہنوئی ہے، دوست ہے، کسی نے کسی کو پناہ دیا ہے، کسی نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہے. ایسے لوگ جس نے کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن وہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. یہ اخلاق کی بدترین مثال ہے. یہ اخلاق کا بدترین انسان ہے جو کوئی اس کے ساتھ احسان کرے اور وہ ایسی حرکت کرے. تو جو اللہ کے حق کو نہیں جانتا وہ مخلوق کے حق کو کیا جانے گا؟ جو اللہ کے احسان کو نہ جانے وہ دنیا کے لوگوں کے احسان کو کیا جانے گا؟ لیکن یوسف علیہ السلام اخلاق کے اعلی معیار پر تھے. انہوں نے جہاں پر اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، وہاں پر اسے بھی یاد دلایا کہ جس نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، جس نے تجھے شان اور شوکت سے نکاح کر کے شادی کر کے لے کر کے آیا، تجھے ملکہ بنایا ہے، تجھے مال اور دولت عطا کیا ہے، تجھے نام عطا کیا ہے، کیا اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے بات. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو آقا ہے، وہ تو ہمارا پرورش کرنے والا ہے، وہ تو ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. آگے چلیں. یہ 2 اسٹیپ ہوئی. اب تیسری اسٹیپ کی طرف ملکہ مصر بڑھتی ہیں. ان کی اسٹیپس کو سمجھ لیں آپ. جب کوئی ایسی خاتون جس کو اللہ رب العزت کے اوپر یقین نہیں، جو اللہ کے کلام سے دور رہنے والی، نبی کے فرمان سے دور رہنے والی ہوا کرتی ہیں، جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوا کرتا ہے، جو اخلاق کے بدترین درجے پر ہوا کرتی ہیں، ان کی مردوں کو پھسلانے کی کیا کنڈیشن ہوا کرتی ہے؟ جو قرآن کی طالب علم نہیں ہوا کرتی ہیں، جو اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر کیا صفت ہوا کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی البتہ تحقیق
اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا. اب تو اس نے مضبوط ارادہ کر لیا. یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یوسف نہیں کہہ رہے ہیں, یوسف اللہ کا ڈر بتا رہے ہیں. وہ اپنے مالک کے احسانات کو یاد دلا رہے ہیں. اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے احسانات کو یاد کرے. ایک یتیم بچہ جو باہر سے آیا ہوا ہے, غلام ہے, وہ اپنے مالک کے احسان کو یاد کر رہا ہے. یہ تو بیوی تھی, اس کو تو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ اور زیادہ غصے میں, اور زیادہ اس کی ہوس کی پیاس جو ہے وہ بڑھ گئی. اور اللہ رب العزت اس کی ترجمانی کرتا ہے, اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. اور البتہ تحقیق اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا. اب تو اس نے مضبوط کر لیا, کہاں جائے گا یہ. اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا. اللہ اکبر. یوسف بھی ارادہ کر لیتا, نوجوان ہے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ایک مفسر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں آتی تو بعد کے لوگ کہہ دیتے کہ یوسف کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں تھی مرد کی. لیکن اللہ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ وہ ارادہ کر لیتا, لیکن اس نے ہماری نشانیاں دیکھ لی. کیا نشانی دیکھ لی؟ کیا ہمارے کو نہیں دکھائی دیتی نشانی؟ مفسر اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب کا چہرہ دیکھ لیا, اللہ نے دکھا دیا. کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے کا چہرہ دکھا دیا. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی تحریر کی ہوئی چیز دکھا دیا. گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کو دھیان آ گیا بس کسی طرح. تو یعقوب کو بھی دیکھیں گے, یوسف کو دیکھیں گے, کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھیں گے, اللہ کی وحی دیکھیں گے, اللہ کا دھیان ہی آئے گا نا اس سے. تو کوئی بھی چیز ہو, کسی بھی اختلاف میں ہو, اللہ کا دھیان آ گیا, کیونکہ اللہ نے چھپا لیا بات کو. اللہ نے کیا کیا کہ میری نشانیاں دیکھ لیا, میری نشانی دیکھ لیا. جب ہم جرم کرنے جاتے ہیں, چوری کرنے جاتے ہیں, بدکاری کرنے جاتے ہیں, شراب پینے جاتے ہیں, کیا اللہ کی نشانی ہمیں یاد نہیں آتی؟ کیا اللہ کا دھیان نہیں آتا کہ اللہ نے منع کیا اس کام سے, حرام کیا اس کام کو, روک دیا اس سے, ہمارا رب ناراض ہو جائے گا, یہ خوش ہو جائے گا لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. لیکن کیا اس نشانی کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے خیال رکھا. کیوں رکھا؟ وہ پوائنٹ کی چیز ہے, وہ آگے آئے گی. یہاں دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کو وہ چیز نشانی اللہ رب العزت نے دکھائی, اور اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. والفحشائی, اسی طریقے سے ہم اس سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیرنا چاہتے تھے, اس کو پاک دامن رکھنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو. یہ ایسی گندگی ہے کہ جس میں ایک بار آدمی ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. تو ہم نے اسے برائی اور بے حیائی سے پھیر دیا. کیوں پھیر دیا اللہ رب العزت؟ کیا خوبی تھی اس کے اندر؟ انہ من عبادنا المخلصین, کیونکہ وہ ہمارے بندوں میں سے مخلص بندہ تھا. یہ کیا ہوتا ہے مخلص؟ یہ ہے اخلاص کا فائدہ, کہ شیطان کے مکر و فریب سے بھی وہی بچے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا. اور یہاں پر بھی اللہ نے بتایا کہ میں نے یوسف کو اس لیے بچا لیا کیونکہ وہ تو مخلص تھا, وہ صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنے والا تھا. اب اس کے اندر آپ جو بھی لفظ لے لیں, صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا, اس کو کہتے ہیں مخلص, اخلاص. جس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتا ہے, اللہ رب العزت ایسی مصیبتوں سے اسے بچا لیتا ہے. یعنی شیطان کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت اسے بچا دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے اندر کسی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, نہ کوئی نیکی کو کرنے کی طاقت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کوئی برائی سے بچ سکتا, نہ نیکی کر سکتا, لیکن جسے اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25. جب انہوں نے بچ گئے, انہوں نے بھی اپنا مضبوط ارادہ کر لیا, ان نے بھی اللہ کی نشانیاں یاد کر لی, اللہ کو یاد کر لیا, اور انہوں نے بھی مضبوط ارادہ کر لیا, اور ادھر بھی ملکہ مصر نے مضبوط ارادہ کر لیا. اب آگے کیا ہوا؟ اب تیسری اسٹیپ کی ضرورت پڑی. پہلی اسٹیپ کیا تھی؟ صرف فسلایا تھا. دوسری اپنے کمرے میں بلا کر کے دروازہ بند کر کے اور کہا کہ آ جاؤ. اب جب یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بھی انکار کیا تو اب تیسری اسٹیپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 کے اندر. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس نے ان کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی. یہ پہلے صرف باتوں میں بات چل رہی تھی, دوسرا آزادی دے دی گئی, اور اب تیسرا زبردستی کی جا رہی ہے ملکہ مصر کی طرف سے. اور وہ دونوں, اور جب زبردستی انہوں نے کی تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے
یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کہ میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور کنڈیشن بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ ایک طرف جیل خانہ ہے، جوانی پوری ختم ہونے والی ہے، بے عزتی ہے، بدنامی ہے، اور دوسرے طرف پوری دولت ہے، پورا حسن ہے، بادشاہت ہے، پاور ہے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ جان رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں. میری جوانی ختم ہو جائے، بے عزت ہو جاؤں، جیل میں چلا جاؤں، جو چاہے ہو جائے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، جو اللہ کو جانتا ہو. اور جو جانتا ہے وہ اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ٹوٹ کر کے کرتا ہے. یہ ہے محبت. اب ان کی محبت دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 25 کے اندر کیا ہوا. جب یہ بھاگنے لگے، اور آیت نمبر 25، اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی. زبردستی کرنی نا، پکڑ لی پیچھے سے قمیض کو، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر پایا. اب یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے وہ بھی پکڑ رہی ہے قمیض کو، اور اس طریقے سے بھاگنے دوڑنے میں یہ دروازے تک پہنچ گئے اسی حالت میں، اور عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو وہ فوراً بولتی ہے، اب وہ خاتون، وہ عورت عزیز مصر کیا بولتی ہے؟ وہ بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. اللہ اکبر. پوری محبت ختم ہو گئی. ابھی تو بے انتہا محبت تھی، اور ابھی نفرت. یہ محبت نہیں ہوتی، اس کو ہوس کہتے ہیں. ہوس تھی. اس محبت کا حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ نہیں ملا تو اسے جیل میں ڈال دو، اسے بدنام کر دو، اس کو بے عزت کر دو. تو اپنے شوہر سے، اور شوہر کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر آج کے دور کا اور ہمیشہ کا دیکھیں، اب شوہر جو ہوتا ہے وہ عورت کی بات تو مانتا ہے، اور اس نے اتنا گھنونا الزام لگا دی کہ ایسے شخص کی جو تمہاری بیوی کے اوپر غلط نظر رکھتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی کیا سزا ہو کہ اسے قید کیا جائے، اس کو دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے. بادشاہ کے لیے سامنے اس کی بیوی ایسا کہہ رہی ہے. اب یہاں پہ بادشاہ کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ عذاب دے، وہ جیل میں ڈالے، ورنہ اس کی بھی عزت کا سوال ہے. اللہ اکبر. لیکن اب کیا ہوتا ہے، یوسف نے کہا، لیکن یوسف علیہ السلام بھی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کبھی جب ایسے الزام لگے تو ہم اپنی بات ضرور رکھیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، مطلب اس نے کوشش کی ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے مجھے برگلایا ہے، اس نے میرے پر زبردستی کی ہے، یہ مطلب ہوا، اس نے مجھے پھسلایا. اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد یعنی گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس یعنی یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹا ہے. اگر واقعی زبردستی، جیسے عورت کہہ رہی ہے اس نے زبردستی کی اور یوسف کہہ رہا ہے کہ نہیں اس عورت نے زبردستی کی، تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو وہ جو شاہد ہے جو اسی کے خاندان سے، اسی کے گھرانے سے، اس عورت کے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے زبردستی کیا ہے اور یہ عورت بچنے کی کوشش کر رہی ہے تو قمیض سامنے سے پھٹے گی. آیت نمبر 27، اور اگر اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. قمیض کا ذکر دوسری بار آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے. پھر جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہا، اب جب ثبوت سامنے آیا، قمیض کا جائزہ لیا گیا تو سامنے سے پھٹی ہوئی نظر نہیں آئی اور پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آئی. یہ عزیز مصر کے ہاتھ میں ثبوت لگ گیا. کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت عزیز مصر کی کہ جب اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں اس انداز میں پکڑ لیا. وہ بیوی جس کو اس نے شان و شوکت سے بیاہ کر کے لے کر کے آیا ہے، وہ بیوی جس کو اس نے اپنا نام دیا ہے، وہ بیوی جس کو اس نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، وہ بیوی جس کو اس نے ہر عیش و آرام کی چیز عطا کیا ہے، اس نے اس کے ساتھ ایسا کی. کیا اس کے ساتھ گزری ہوگی؟
اس کے الفاظ سنیے آپ، جس کو اللہ نے کلام کا حصہ بنایا. اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کتنا گھنونا جرم ہے، یہ کیا تکلیف پہنچتی ہے انسان کو. اور ایک چیز میں اور کلیئر کرتا چلوں گا کہ اگر کسی مرد کی اس کی بیوی سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اسلام نے اسے دوسری، تیسری اور چوتھی کی اجازت دی ہے. بدکاری کا کوئی راستہ نہیں کھول کے رکھا گیا. بدکاری کی کوئی اسلام میں ضرورت نہیں، کوئی اس کی گنجائش نہیں رکھا. اور عورت کے لیے بھی پورا اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے مرد کے اندر یا اور بھی کسی قسم کا شرعی عذر ہے تو وہ اس سے خلا دے اور جس سے چاہے جا کر کے شادی کرے، جس سے چاہے جا کر کے نکاح کرے. کھلی چھوٹ دیا ہے اسلام نے. لیکن بدکاری کی کوئی حیثیت، کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں بدکاری کی. جو بدکاری کرتا ہے وہ معاشرے میں رہنے لائق نہیں، اسلام کا یہ کہنا ہے. اسے سینے تک گاڑ کر کے صرف چہرہ باہر رکھا جائے اور جو دیکھے اسے پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دے، وہ ایسا مجرم ہے. اتنی چھوٹ اسلام نے دیا، لیکن اس کے بعد اس نے اس شوہر کو تکلیف پہنچائی. شادی شدہ کے لیے یہ جرم ہے. اب عزیز مصر کی کیفیت دیکھیے آپ، اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کیا تکلیف پہنچی اس شخص کو جس نے عورت کے لیے یہ سب کچھ کیا. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے عزیز مصر کی بات، بے شک یہ تمہاری عورتوں کی مکر و فریب میں سے ہے. کیا کہا اس نے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا مکر ہے، یہ کہا کہ تم عورتوں کا یہ مکر ہے. یعنی عورت ذات سے اس کا یقین اٹھ گیا، وہ تکلیف پہنچی اسے. کہ ساری عورت، کیا ساری عورت ایسی ہوتی ہیں؟ ساری عورت ایسی نہیں ہوتی. جو مومنہ ہوتی ہیں، جو اللہ کا کلام پڑھنے والی، سیکھنے والی، سمجھنے والی ہوا کرتی ہیں، جو مومنہ ہوتی ہیں، جو مسلم ہوا کرتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی. لیکن یہ تکلیف اس طریقے سے ہوتی ہے مرد کو کہ اس کا عورت ذات پر سے یقین اٹھ گیا. عزیز مصر کا اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا. ایسا سنگین جرم ہے یہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی نفس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین. بے شک یہ تمہاری، یعنی عورتوں کی، تمہاری، تیری نہیں کہا، تمہاری یعنی ساری عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے. بے شک تمہارا مکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مکر ہے یہ. آخری آیت آج کی کلاس کی. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یوسف اس سے درگزر کر، اللہ اللہ، یوسف اس سے درگزر کر، یعنی اپنی عورت کی عزت کی ابھی بھی فکر ہے اس کو، اپنی بیوی کی عزت کی اسے ابھی بھی فکر ہے، اپنے گھرانے کی عزت کی اسے ابھی بھی فکر ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یوسف درگزر کر دے، چھپا لے اس بات کو، مت بتانا باہر کسی کو. قربان جائے ایسے مرد پر. اور پھر کیا کہا بیوی کو؟ بیوی کو بھی کوئی بہت سخت نہیں، بیوی سے کہہ رہے اور اے بیوی تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لے. بے شک تو ہی خطا کار ہے، جرم سامنے آ چکا ہے، تو خطا کار ہے، توبہ کر اللہ رب العزت سے. یعنی وہ جو تھے وہ بت پرست ضرور تھے، لیکن ان کے اندر بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ ساری کائنات کا خالق مالک تو ایک ہی ہے، وہی سزا دیتا ہے اور وہی توبہ کو قبول کرتا ہے. وہی سزا دیتا ہے، وہی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو کیا کہا اس نے؟ مشرک ضرور ہے. وہاں کے لوگ، میں ان کے بارے میں خاص نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسی کوئی تفسیر سے بات نہیں ملتی، لیکن تفسیر میں یہ ضرور ملتا ہے کہ عزیز مصر اور وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ایک کانسیپٹ یہ تھا، جیسے ہم مسلمانوں کے ہاں ہے کہ کچھ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن یہ یقین ان کو تھا کہ توبہ، سزا بھی اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور توبہ قبول بھی وہی کر سکتا ہے. اس لیے کیا کہا انہوں نے کہ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے. مطلب یہ گناہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ، کس بات پہ اللہ رب العزت نے بات کو ختم کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے. ایسی پیاری نصیحت پہ اللہ نے ختم کیا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ انسان خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے. ہم سے بھی اگر ایسا جرم ہوا ہے
تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم بخشش مانگ لیں اپنے آقا سے، وہ آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے یا قیامت کا دن نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت جس حال میں ہمیں رکھے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارا رب ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی آزمائش اس طریقے سے بھی آتی ہے اور وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ یوسف کو میں نے نبی اور رسول کیوں بنایا، کیونکہ وہ اس لائق تھے۔ اللہ رب العزت تپا کر کے ہی اور اس کو اس منزل تک پہنچاتا ہے، اس مقام و مرتبے پہ بٹھاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں یہی دستور ہے کہ کسی کو کسی منصب پہ اسی وقت پہنچایا جاتا ہے جب اس مرحلے سے، اس ایگزام سے، یعنی سونا تپ کر کے ہی، اور پھر وہ کندن بنتا ہے، پھر وہ کسی ہیرے کو جڑنے کے لائق ہوتا ہے، زیورات بننے کے لائق ہوتا ہے، کسی کے گلے کی خوبصورتی بننے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ تپے تو وہ کسی لائق نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نکھارتا ہے ایسے حادثات میں ڈال کر کے، اور اللہ نے اگر ہمیں کوئی حادثے میں ڈالا ہے تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ہم اخلاص رکھیں۔ اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو ایسی بڑی مصیبت سے بچایا، اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی ہم اخلاص کے ساتھ ہی بچ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی نصیحت جو بات کہی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو اس پہ غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔